अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों। मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह मरवा पारा सूरत यूसुफ़ की आयत नंबर 36 ता 42 तक की तिलावत, तर्जमा और तफ़सीर पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वदखल मअहुस्सिजन फ़तयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु ख़म्रा वक़ाल आखरु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रहसी खुब्ज़न ताकुल तैरु मिन्हु नब्बिना बितावीलिही इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। क़ाल ला यातीकुमा तुर्राम क़ाल ला यातीकुमा त्वामुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही क़ब्ल अन यातियकुमा ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी इन्नी तरक्तु मिल्लता कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै'इन ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन नासि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यशकुरून। या स्वाहिबयिस सिजनि अअरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मान सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमर अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। या स्वाहिबयिस सिजनि अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु ख़म्रा व अम्मल आखरु फयुस्लबु फताकुलु तैरु मिन रहसिही क़ुदियल अम्रुल्लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान व क़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिन्हु मज़कुरनी इंद रब्बिक
ناجم منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے ان میں ایک بولا میں نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرند کھاتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا، میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا، یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا، بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا۔ ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب؟ تم اس کے سوا نہیں پوجتے مگر نرے نام یعنی کہ فرضی نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری، حکم نہیں مگر اللہ کا۔ اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے، اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے بلا دیا کہ اپنے رب یعنی بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے، تو یوسف کئی برس اور جیل خانہ میں رہا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور آپ کو قید خانے میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک تو مصر کے شاہ اعظم ولید بن نروان املیکی کا معتمم بطبخ اور دوسرا اس کا ساقی۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا۔ اس جرم میں دونوں قید کیے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ جو بادشاہ کا ساقی تھا، میں ایک باغ میں ہوں، وہاں ایک انگور کے درخت میں 3 خوشے رسیدہ لگے ہوئے ہیں، بادشاہ کا کاسہ میرے ہاتھ میں ہے، میں ان خوشوں سے یعنی معتمم بطبخ کہ آپ دن میں روزہ دار رہتے ہیں، رات تمام نماز میں گزارتے ہیں، جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کی خبر گیری رکھتے ہیں، جب کسی پر تنگی ہوتی ہے اس کے لیے کشائش کی راہ نکالتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے تعبیر دینے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار اور توحید کی دعوت شروع کر دی، اور یہ ظاہر فرما دیا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے جتنا وہ لوگ آپ کی نسبت اعتقاد رکھتے ہیں، کیونکہ علم تعبیر ظن پر مبنی ہے، اس لیے آپ نے چاہا کہ انہیں ظاہر فرما دیں کہ آپ غیب کی یقینی خبریں دینے پر قدرت رکھتے ہیں، اور اس سے مخلوق عاجز ہے۔ جس کو اللہ نے غیبی علوم عطا فرمائے ہوں اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہے۔ اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک ان قریب سولی دیا جائے گا۔ آپ نے چاہا اس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کریں اور جہنم سے بچاویں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لیے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے۔ اس کی مقدار اور اس کا رنگ اور اس کے آنے کا وقت اور یہ کہ تم نے کیا کھایا،
یا کتنا کھایا، کب کھایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے معجزہ کا اظہار فرمانے کے بعد یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ آپ خاندان نبوت سے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد انبیاء ہیں جن کا مرتبہ دنیا میں مشہور ہے۔ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ سننے والے آپ کی دعوت قبول کریں اور آپ کی ہدایت کو مانیں۔ توحید اختیار کرنا اور شرک سے بچنا اس کی عبادت بجا نہیں لاتے اور مخلوق پرستی کرتے ہیں، جیسے کہ بت پرستوں نے بنا رکھے ہیں، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی تانبے کا، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، اور کوئی اور کسی چیز کا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، مگر سب کے سب نکمے، بیکار، نہ نفع دے سکیں نہ ضرر پہنچا سکیں۔ ایسے جھوٹے معبود کہ نہ کوئی اس کا مقابل ہو سکتا ہے، نہ اس کے حکم میں دخل دے سکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ نظیر، سب پر اس کا حکم جاری ہے اور سب اس کے مملوک، اور ان کا نام معبود رکھ لیا ہے، باوجود یہ کہ وہ بے حقیقت پتھر ہیں۔ کیونکہ صرف وہی مستحق عبادت ہے جس پر دلائل و براہین قائم ہیں۔ توحید و عبادت الہی کی دعوت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر خواب کی توجہ فرمائی اور ارشاد کیا، یعنی بادشاہ کا ساقی تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں یہ 3 دن ہیں، اتنے ہی ایام قید خانے میں رہے گا، پھر بادشاہ اس کو بلا لے گا، یعنی موتمم بطخ و توام۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو ہنسی کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور واقع ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب یہ حکم ٹل نہیں سکتا، یعنی ساقی کو اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ اکثر مفسرین اس طرف راغب ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس اور قید میں رہے اور 5 برس پہلے رہ چکے تھے۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف کا قید سے نکالنا منظور ہوا تو مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے ملک کے ساحروں اور کاہنوں اور تعبیر دینے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا، جو ہری پر لپٹیں اور انہوں نے ہری کو سکھا دیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اس کی اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نشۂ قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور تمام دوستوں سے یہ سزا رہتی ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ختم نبوت کے صدقے اس اللہ تعالیٰ کی پیاری امت کا حصہ ہیں جو نیکی کے کام کی دعوت دیتے ہیں اور برائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو کیوں نہ اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں اس مقدس میسیج کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس اس کلام کا میسیج ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے، سمجھنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن پاک کے صدقے خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو قرآن پاک کے اس مقدس کام کے اندر جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ سے یہ سزا کروں گا کہ آپ میرے سے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقدس کام کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔